حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا تو بہت آسان ہے، لیکن اپنا دل ٹوٹ جائے تو کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہے۔ ہر کامیاب شخص کے پاس ایک تکلیف وہ کہانی ہوتی ہے، اور ہر تکلیف دہ کہانی کا انجام کامیابی ہوتا ہے۔ اس لیے تکلیف کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو اور کامیابی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پاؤں پر تیل لگانے سے دماغ آپ کا تیز ہو جاتا ہے، اور پانی پی کر فوراً سونے سے آپ کے دماغ کو نقصان ہوتا ہے۔ بادام کا تیل بدن پر لگانے سے جلد آپ کی نرم اور ملائم رہتی ہے۔ ہمیشہ وضو میں رہنے سے آپ کے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ چہرہ موٹا ہے تو چہرے پر لونگ والا پانی لگاؤ، چہرہ انشاءاللہ دبلا پتلا ہو جائے گا۔ اگر آپ کے چہرے پر جریاں ہیں تو مولی والا پانی، اس سے جریاں ختم ہو جائیں گی۔ چہرے کی چربی کم کرنے کے لیے آپ اپنے منہ پر مالٹے کا رس لگائیں۔ اگر آپ کے مسوڑے سوج گئے ہیں تو آپ نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر کولیاں کریں، مسوڑے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ شکرکندی کو بھون کر کھانے سے بدن خوبصورت ہوتا ہے۔ اگر آپ کو خارش زیادہ تنگ کرنے لگے تو ناریل کے تیل میں لیمبو کے چند قطرے ملا کر مساج کر لیں، خارش ختم ہو جائے گی۔ دو چیزیں کھا لیا کریں، کبھی آپ پہ بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ایک دودھ کے ساتھ بادام کھا لیا کریں، دوسرا کھانے سے قبل 2 کھجور لازمی کھا لیا کریں۔ اگر آپ سونے سے قبل اپنے بالوں میں کنگھی کر کے سوئیں گے تو آپ کے بال نرم ملائم ہو جائیں گے اور کبھی نہیں گریں گے۔ دودھ جلیبی پٹھوں کے کھچاؤ کو کم کر دیتی ہے، سر کی شدید درد کو بھی ٹھیک کرتی ہے اور ذہنی سکون فراہم کرتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال کالے ٹھیک اور جلدی لمبے ہوں تو بکری کے دودھ میں سرسوں کا آئل ملا کر بالوں میں لگا دیں، بال کالے اور گھنے اور سیاہ ہو جائیں گے۔ طاقت چاہتے ہیں تو روزانہ 2 کھجور کھاؤ، طاقت چاہتے ہو تو امرود ہمیشہ پکا ہوا کھاؤ۔ جلیبی کو دودھ میں ملا کر کھانے سے بدن کا درد دور ہو جاتا ہے۔ چہرے پر سنبل کے پتوں کا رس لگانے سے آپ کے چہرے پر دانے نہیں نکلیں گے۔ تیز ٹھنڈا پانی ہاضمے کی رکاوٹ بنتا ہے۔ اچھی جگہ اور جلدی شادی کے لیے ہر نماز کے بعد دن بھر 1 مرتبہ سورۃ یوسف پڑھیں اور پھر دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کریں اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا۔ اگر تم نیکی کے لیے پریشانی اٹھاتے ہو تو غم نہ کرو، کیونکہ تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی لیکن تمہاری نیکی ہمیشہ باقی رہے گی۔ رات کو سوتے وقت آنکھوں میں سرما لازمی ڈال لیا کریں، آنکھیں آپ کی ہمیشہ ٹھیک رہیں۔ زیادہ کھانا کھانے والے اکثر لوگ بیمار رہتے ہیں اور ان کا دماغ عام لوگوں کی نسبت بہت سلو یعنی دھیما ہوتا ہے۔ ایک وقت اور دوسرا دولت، 2 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے بس میں نہیں، کیونکہ وقت انسان کو مجبور اور دولت انسان کو مغرور بنا دیتی ہے۔ قسمت اور دل کی کبھی آپس میں نہیں بنتی۔ جو لوگ دل میں ہوتے ہیں وہ اکثر قسمت میں نہیں ہوتے۔ صبح کے وقت کا ناشتہ نہ کرنے سے بدن میں کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر بدن کی کمزوری دور کرنی ہے اور طاقت چاہیے تو دالوں کا استعمال بڑھا دیں۔ جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا وہ بہت جلد کامیابی کی منزل طے کر لے گا۔ صبح اٹھتے ہی گھنٹے کے اندر ناشتے کی روٹین بنا لو، آپ پہ جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ سرسوں کے تیل کے اندر لہسن ملا کر مالش کر لو، ہر قسم کی خارش آپ سے دور ہو جائے گی۔
دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ کھانے کے ساتھ ٹھنڈے پانی کا استعمال بالکل نہ کریں، کھانا جلدی ہضم نہیں ہوتا۔ اجوا کھجور جنت کا پھل ہے۔ جن لوگوں کا معدہ خراب ہو ان لوگوں کو چاہیے کہ آلو والے پانی میں اسبگول کا چھلکا ملا کر صبح ٹائم پینے سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایسا کھانا جو دوبارہ گرم کرنے پر زہر بن جاتا ہے، آلو پکانے کے بعد اگر ان کو کمرے کے درجہ حرارت پر چھوڑ دیا جائے جب فریز کر دیا جائے، دونوں صورتوں کے اندر ان میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں۔ چاول بھی دوبارہ گرم کرنے پر ان میں بیکٹیریا کی گروتھ بڑھ جاتی ہے اور پیدا ہوتی ہے، اگر کسی بھی طرح ختم نہیں ہوتے، جو کہ انسانی صحت کے لیے بہت زہریلے ثابت ہوتے ہیں۔ بچوں کو زیادہ فیڈر پلانے سے بچوں کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور اکثر اوقات بچے دیر سے بولنا شروع کرتے ہیں، اس لیے بچے کا فیڈر جلدی چھڑوا دینا چاہیے۔ جو صبح جلدی اٹھنے کا عادی ہوتا ہے وہ انسان کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ صبح نہار منہ آنکھ کھلنے کے فوری بعد کھجور کھا لو، آپ کا معدہ انشاءاللہ ٹھیک رہے گا۔ جن لوگوں کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے وہ جب بھی نہائیں تو بعد میں 1 گلاس پانی پی لیں، ساری زندگی آپ کا بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ رات کو 7 کشمش 1 گلاس پانی میں بھگو دیں، صبح نہار منہ کشمش کھا کر وہی پانی اوپر سے پی لیں۔ صرف 2 دن اس عمل کو کریں، بار بار پیشاب آنے، کمزوری، کمر درد سے فوری آرام ملے گا۔ یہ قدرتی نسخہ آپ کی سانس پھولنے، آپ کی جسمانی تھکاوٹ اور نکلے ہوئے پیٹ کو کم کرنے میں بھی انتہائی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ شوگر کے مریض بھی اعتدال کے ساتھ استعمال کریں اور بہترین نتائج کے لیے روزانہ صبح شام واک لازمی کریں۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھیں، کوئی نہیں جانتا کہ یہ دنیا کیسے شروع ہوئی، اور مستقبل کے بارے میں نہ ڈراؤ، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ فالسے کا شربت پینے سے آپ کے معدے کی جلن اور تیزابیت جڑ سے ختم ہو جاتی ہے، فالسے کا سیرپ پینے سے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ جو لوگ ہفتے کے اندر 7 بار مختلف کھاتے ہیں وہ لوگ ان کے مقابلے میں زیادہ زندہ رہتے ہیں جو ہفتے میں 1 بار سے کم کھاتے ہیں۔ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ سفر کرنے سے آپ کے ہارٹ اٹیک اور ڈپریشن جیسی بیماریوں سے نجات آپ حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ کو سفر کرنا چاہیے۔ ہاتھی ایک ایسا جانور ہے جو 3 میل کے فاصلے سے بھی پانی کی بو سونگھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لکڑی کا کنگھا بالوں کی مضبوطی کے لیے انتہائی مفید ہے اور بالوں میں چمک پیدا کرتا ہے۔ پیٹ کی چربی کو پگلانے کے لیے یہ چند چیزیں استعمال کریں۔ دن میں 2 وقت کی روٹی کھائیں، پانی میں لیمبو شامل کر کے پئیں، رات کو سونے سے پہلے 1 گلاس پانی نارمل ضرور پئیں۔ اگر کھانسی سے نجات چاہتے ہیں تو دودھ میں ہلدی شامل کر کے لازمی پئیں۔ ہرا دھنیا اور امل تاج کے گدے کو پانی میں پیس کر اس پانی سے 21 دن تک کوریاں کرنے سے آپ کی زبان پتلی ہو کر ہکلاہٹ اور آپ کی ہکلاہٹ ختم ہو جائے گی۔ دروازہ چھوٹا ہوتا ہے، گھر کے مقابلے میں تالا چھوٹا ہوتا ہے۔ دروازے کے مقابلے میں اور چابی چھوٹی ہوتی ہے اور تالے کے مقابلے میں بھی، لیکن چھوٹی سی چابی سارا گھر کھول دیتی ہے۔ اسی طرح خوبصورت اور اچھی سوچ بڑے بڑے مسائل کا حل نکال دیتی ہے۔ بستر پر پیشاب کرنے والے بچے، یعنی کہ جن بچوں کو اکثر غفلت میں پیشاب بستر پر آ جاتا ہے، تو ان بچوں کو پیسا ہوا دھنیا اور مشری تھوڑی سی پانی کے ساتھ ملا کر چھان کر رات کو سوتے وقت دے دینا چاہیے۔ بچہ نیند میں بستر پر پیشاب کرنا انشاءاللہ چھوڑ دے گا۔ اور وہ لوگ جن لوگوں کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ لوگ شام کو 1 چمچ عرق گلاب کا شربت کھا کر اوپر سے دودھ پی لیں۔ صبح 2 پکے سیب ناشتے سے پہلے کھائیں، آرام ملے گا انشاءاللہ۔ ادرک اور نمک دونوں کو آپس میں ملا کر تھوڑی سی چٹنی بنا کر رکھ لیں، اسے چوسنے سے کبھی قبض ختم ہو جاتی ہے
اور گیس کی پریشانی ہو یا گیس خارج نہ ہو رہی ہو، ان سب کے لیے یہ ایک بہترین چٹنی اور عصیر ہے۔ نیمبو کے پتوں کا عصیر شہد میں ملا کر چٹنے سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان کو ایک دوسرے کی نیتوں کا پتہ لگ جائے تو ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کریں۔ شکر کرو اللہ نے عیب چھپا رکھے ہیں۔ جن لوگوں کو بھوک نہ لگتی ہو، گندم کے چھلکے میں سیاہ نمک اور اجوائن ملا کر روٹی بنا کر کھائے، اس سے ضرور بھوک اس کی ختم ہو جائے گی۔ جب آپ بچوں کو مارتے ہیں تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ آپ میں سمجھانے کی صلاحیت بالکل موجود نہیں ہے۔ جن لوگوں کی ناف کھسک گئی ہو یا اکثر کھسک جاتی ہو، وہ اپنے پیروں کو سیدھا کر کے دیوار سے لگائیں اور سیدھا لیٹ جائیں اور اپنے پیروں کو اوپر کی طرف کر دیں۔ اس سے 90 درجے کا کون جیسا زاویہ بنتا ہے۔ جن لوگ روز صبح سیب کھاتے ہیں، ان لوگوں کو بہت سی بیماریوں سے راحت ملتی ہے اور ان کی بھوک بھی بڑھتی ہے اور خون بھی زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ روز صبح املی کا شربت پینے سے آپ کا موٹاپا کم ہوتا ہے۔ ناریل کی گری 25 گرام اور اتنی ہی مشری روز صبح چبا کر کھانے سے آپ کا سر درد رہنا بند ہو جاتا ہے۔ اپنا حصہ مانگ کر دیکھیں، تمہارے رشتے بے نقاب ہو جائیں گے، اور اپنا حصہ چھوڑ کر دیکھیں تو کانٹے بھی فائدہ بن جائیں گے۔ وقت زندگی کا ایک ایسا ترازو ہے جو برے وقت میں اپنوں کا وزن بتا دیتا ہے۔ تھتلانے والے بچوں کے منہ میں اکر کرا کی ذرا سی بتی دے کر چوسنے کے لیے کہیں، کچھ ہی دنوں میں تھتلانا اور ہکلانا انشاءاللہ بند ہو جائے گا۔ کسی جاہل آدمی کو دلائل دینا خود کو ذلیل کرنے کے برابر ہے۔ پکے کیلے کو بیچ میں سے چیر کر 2 ٹکڑے کر لیں اور اس پر گتے کو پیس کر تھوڑا تھوڑا نمک چھڑک دیں۔ اس کے بعد کیلے کے ان ٹکڑوں کو کھلی جگہ پر آسمان کے نیچے رکھ دیں۔ صبح ہونے پر 1 ٹکڑوں کو کھا لیں اور اس میں 1 ہفتے میں کیسی بھی بواسیر ہو نشت ہو جائے گی۔ ہر بار غلطی عورت کی نہیں ہوتی، مرد میں بھی کمیاں ہوتی ہیں۔ دوسرے کی کمزوریوں پر پردہ ڈال کر صلح کرنا، اس کا نام شادی ہے۔ جو لوگ ہمیشہ دوسروں کے کاموں کے اندر کیڑے نکالنے میں لگے رہتے ہیں، یقین جانیں ان کا اپنا کوئی بھی کام سیدھا نہیں ہوتا۔ نیم کے پتے اور ککر کے پتے دونوں کو پیس کر اس کا ملم بنا لیں اور اسے بواسیر کے مسوں پر لگائیں۔ یہ مسے بہت جلد ختم ہو جائیں گے۔ سوچ سمجھ کر کسی پر اعتبار کرو۔ ہم کسی درد کو بے درد بنتے دیر نہیں لگتی۔ بہت سخت الفاظ بولتے وقت اکثر لوگوں کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اگلے بندے کو یہ الفاظ پتہ نہیں کب تک یاد رہیں گے۔ صبح خالی پیٹ لہسن کی 2 کلیاں 1 کپ لیمبو کے کہوے کے ساتھ کھا لیں، تمہارے پیٹ کی چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ سوچ اگر اچھی ہو انسان کی تو رب کریم تقدیر بھی بدل دیتا ہے، تو اللہ تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ انسان کا برا وقت انسان کو اتنا نہیں توڑتا جتنا کہ برے وقت کے اندر اپنوں سے لگائی گئی امیدیں انسان کو توڑ دیتی ہیں۔ یاد رکھنا، وقت کا جواب انسان کے جواب سے ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ وقت صرف تب جواب دیتا ہے جب انسان کسی کی زیادتی کا جواب دینے کے بجائے صبر سے کام لیتا ہے۔ جب تمہارا دل اپنوں سے خفا ہونے لگے تو خاموش رہنے کی کوشش کرو، مگر کڑوا بول کر اس کی بے ادبی نہ کرو۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں انسان پر امتحان ہوتے ہیں، وہاں خدا تعالیٰ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ اپنے اندر ایسا انسان ڈھونڈیں جو صرف خود کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی جیے۔ تو پیارے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو اور مفید ٹوٹکوں کے ساتھ، اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے خاندان کا خیال رکھیں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کریں۔ اپنی فیملی اور فرینڈ کے ساتھ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور شیئر کریں۔ لائک کرنا مت بھولیں، آپ کا ایک لائک ہمیں بہت موٹیویٹ کرتا ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔